السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کروں گا اور میرا اس گفتگو کا عنوان ہے تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے بیشتر میں ایک مثال کے ذریعے سے ایجوکیشن کے معنی کو، مقصد کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ فار ایگزامپل، ہم کہیں جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہاں جا رہا ہوں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں ہمارا کیا تاثر، جو کہیں جا تو رہا ہے مگر بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہی صورتحال اس شخص کی بھی ہے جو تعلیم تو حاصل کر رہا ہے مگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ تعلیم کا اصل پرپس کیا ہے۔ تو میرے خیال سے ان دونوں کے درمیان کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یعنی ایجوکیشن بھی ایک پاتھ وے ہے اور جس کا ایک منزل ہے، اور اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے والا شخص بھی ایک مسافر کی طرح ہے اور یہ بھی ایک جرنی ہے۔ تو اس مثال کو سامنے رکھ کے اگر دیکھیں تو ہمارے تعلیمی نظام کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل واضح نہیں ہوتا تعلیم کا جو ریل پرپس ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بس اس بات کو تعلیم سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد امتحان پاس کرنا ہے، کوئی ڈگری لینا ہے اور فائنلی کوئی نہ کوئی پروفیشن حاصل کرنا۔ اگر تعلیم کا مقصد صرف یہاں تک محدود کر دیا جائے تو میرے خیال سے انسان اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ جانور بھی زندہ رہنے کے لیے، سروائیول کے لیے بہت کچھ محنت کرتا ہے۔ ایک چیونٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سے 6 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے، اور ایک پرندہ کس طرح سے، کس ہنرمندی کے ساتھ انجینئرنگ کو بروئے کار لا کے ایک گھونسلہ بناتا ہے۔ تو انسان کو تو ایک پرندے سے سیکھنا چاہیے، اسی طرح شہد کی مکھیاں جس ہنرمندی سے کام کرتی ہے۔ تو اگر ہم نے صرف کوئی پروفیشن حاصل کرنا مقصد ہو تو ہم اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ تعلیم کا مقصد ہے لیکن بہت ادنا مقصد ہے، اعلیٰ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بس جسٹ ایک ڈگری حاصل کریں۔ اب ہم آتے ہیں تعلیم کے جو معنی ہے اس پر غور کریں کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے۔ ایجوکیشن انگلش میں اگر کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں انگلش لینگویج کے، تو ایجوکیشن یہ لاطینی زبان کا لفظ ایڈوکار سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ٹو برنگ آؤٹ، یعنی کوئی چیز برآمد کرنا۔ مگر ہم اپنے تعلیمی نظام کے مطابق دیکھیں تو کوئی چیز اسٹوڈنٹ کے اندر سے برآمد کرنا نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک اسٹوڈنٹ کی شخصیت کو نکھارا جائے اور اس کی شخصیت میں سے ایک ایسی خصوصیات پیدا ہو جائے کہ وہ فائنلی جا کے ایک مثالی شخص بنے، اپنا خود اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے، کریٹیوٹی کا اظہار کرتے ہوئے، اور ایک کامیاب زندگی گزارتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر ایک با اخلاق انسان بن کے۔ یہ ہوا کوئی چیز برآمد کرنا۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا سسٹم کیا کر رہا ہے کہ ہمارے سسٹم کے مطابق گویا اسٹوڈنٹس ایک ایمپٹی بکٹ کی طرح ہے، ایک باسکٹ کی طرح جو خالی پڑا ہے اور اس میں انفارمیشن بھرنا ہے، ہر طرح کی انفارمیشن بھرنا ہے۔ تو اس مثال پر جیسے کہ کسی پہاڑ کے اندر اگر ہیرے جواہرات جیسی قیمتی چیز ہے تو
گویا تعلیم ایک ایسا عمل ہوگا جس کے ذریعے سے اس قیمتی خزانے کو حاصل کیا جائے، مگر ہمارا نظام تعلیم اس خزانے کو مزید اوپر پتھر ڈال کے اس کو دفن کرنا ہے تاکہ اس ہیرے تک، اس خزانے تک رسائی حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک ایسا ہیرا پوشیدہ ہے۔ تو ٹیچرز کو وہ رول پلے کرنا چاہیے کہ ان کی شخصیت ایک ہیرے کی مانند بن جائے، کیونکہ ہیرے کی ویلیو ہے اور پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے میں ایک ایگزامپل سے مزید کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، کہ تاکہ فرق ہو کہ تعلیم یافتہ شخص کون ہے حقیقت میں اور غیر تعلیم یافتہ شخص کون ہے، ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ میں فرق کیا ہے۔ تو ہم نے یہ لیبل لگا دیا، بس یہ ایجوکیٹڈ ہے جس نے ڈگری حاصل کی۔ یہ ضروری نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے کبھی اسکول نہیں دیکھا ہو، کبھی یونیورسٹی نہیں دیکھا ہو، مگر وہ ایجوکیشن کے معیار پر اترتا ہو۔ یعنی ایک سینسیبل پرسن جو اپنی روزی کمانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کسان ہے، زمیندار ہے، لیکن وہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنی روزگار کا ذریعہ اپنے لیے مہیا کرتا ہے، اور وہ آنیسٹ ہے، اور وہ ایک کامیاب شخص ہے، سب سے بڑھ کر با اخلاق ہے، تو وہ ایجوکیٹڈ کہلا سکتا ہے۔ جبکہ وہ شخص جو بظاہر ایک ڈگری لیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، مگر وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان بننے میں ناکام ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے۔ تو اس بات کو مزید وضاحت کے لیے ایک ایگزامپل سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کر لو ایک ٹائنی سی سیڈ ہے، ایک ننا سا بیج، اور ایک دوسرا بیج ہے، ایک فلاورنگ پلانٹ کا ہے، پھلدار درخت کا ہے، اور ایک نان فلاورنگ پلانٹ کا بیج ہے۔ یہ دونوں دو بچوں کی مثال لے لیں۔ تو جو فلاورنگ پلانٹ ہے وہ ایک ایسے بچے کی مثال ہے جس کو کوالٹی آف ایجوکیشن ملے، اور ایجوکیشن کے تمام تقاضے جو پورے ہونے چاہیے وہ اس کو اگر ملے، تو اس سینس میں وہ پھلدار درخت کا بیج رفتہ رفتہ ایک بیج سے ایک کلی میں ٹرانسفارم ہوگا، اور کلی سے پھول میں ٹرانسفارم ہوگا۔ تو اس صورت میں جو ٹیچرز ہیں ان کا رول ایک گارڈنر کی طرح ہے، ایک آرچرڈ کیپر کی طرح ہے، جس کا کام اس بیج کی حفاظت کرنا، اس کو پانی دینا، اس کو زرخیزی پرووائڈ کرنا، یہ تمام کنڈیشننگ اگر پرووائڈ کرے تو گویا ایک بیج ایک برڈ کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ برڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو بھی اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں، کیونکہ وہ خصوصیات بند ہے، تو ان خصوصیات کو ڈسکلوز ہونا چاہیے۔ جب مزید اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی نشو و نما کی جاتی ہے، تو وہ ایک پھول بن جاتا ہے خوبصورت، جو خوشبو دیتا ہے اور جو خوبصورتی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بچے کو وہ تمام چیزیں ملیں، اس کو یعنی سیلف کانفیڈنس کے لیے، خود اعتمادی کے لیے وہ مواقع فراہم کیے جائے، اس کی عقلی ڈیولپمنٹ اس طرح سے کی جائے کہ رٹافیکیشن کی بجائے غور و فکر کرنے کا موقع ملے، سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، کریٹیوٹی کو پیدا کرنے کا موقع ملے، اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملے۔ اسی طرح سے ایک اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرے، کیونکہ تعلیم کا الٹیمیٹ مقصد سیرت کی تشکیل ہے، یعنی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ، یہ دو چیزیں مل کے انسان کا کردار بناتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ایک بچہ اپنے اندر وہ تمام کوالٹیز لے کر اور تمام خصوصیات کو پیدا کر کے ایک اخلاقی انسان بن کر، ایک کامیاب انسان بن کر، اور ایک اچھی ڈگری بھی حاصل کر کے اگر معاشرے میں
जब वो एक अमली जिंदगी में कदम रखता है तो गोया उसकी मिसाल अब एक फल की तरह है। फूल से वो फल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दरख्त का आखिरी जो निचोड़ है वो फल है, और दरख्त लगाने वाले का मकसद भी ये है कि उस दरख्त में से फल पैदा हो जाए। और उसके बरअक्स वो बच्चा जिसको वो सही तालीम नहीं मिली, बस वही रटाफिकेशन, इम्तिहान पास करना उसकी जिंदगी का मकसद होता है, एक दौड़ जिसके अंदर उन्होंने जाके कोई ना कोई मार्क्स हासिल करने हैं, डिग्री हासिल करना है, और कोई उनकी तख्लीकी परवरिश नहीं होती है और उनकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मौका नहीं मिलता है, खुद अपनी शख्सियत की तामीर का मौका नहीं मिलता है। और फिर ऐसा बच्चा अगरचे उसके पास डिग्री भी होगी, प्रोफेशन भी होगा, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में वो कामयाब नहीं हो सकता।